پاکستان تحریک انصاف نے یہ کمزور فیصلہ کیا تھا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا، اور اگر کیا تو پھر کس پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی؟ دیکھیں، یہ فیصلے کرنے سے پہلے ظاہر ہوم ورک جب نہیں ہوتا تو اس طرح کے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں. جماعت اسلامی سے ان کا نیشنل الائنس بنتا تھا. یہ شاید وہ جو جماعت اسلامی کی کوئی 2-1 صوبائی سیٹیں بھی اس کے بعد واپس ہو گئیں، اور ہوئی بھی پی ٹی آئی کے اراکین کی درخواستوں پہ ہوئی تھی کہ وہ جیت گئے. اس کے بعد تو پھر شاید انہوں نے سوچا کہ اب جماعت اسلامی کی تو چونکہ پریزنس نہیں ہے اسمبلی میں، تو ہم کسی ایسی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں جس کی پریزنس ہے. لیکن اس کے باوجود بہت پہلے یہ ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلے کا نشان نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے الیکشن لڑنا ہے، جن حالات میں لڑا وہ سارا کچھ ان کے لیے داد بنتی ہے پی ٹی آئی کو کہ جس طرح سے الیکشن ان کے لوگ لڑ کے اسمبلیوں میں پہنچ گئے. اور ابھی تک وہ جو آج بھی الزام لگا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر پہ، اگرچہ وہاں سے وضاحت بھی آ گئی ہے کہ ابھی تک سیٹیں وہ ہارتے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے. آج بھی گجرانوالہ سے ایک سیٹ مل گئی پی ایم ایل این کو. تو وہ تو چیزیں آن گوئنگ ہیں، وہ تو سمجھ آ رہی ہے. ایک بائسڈ الیکشن کمیشن کا بھی وہ سمجھ آ رہا تھا پہلے دن سے ان کے حوالے سے. اچھا، جب اس طرح سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے نا، جب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر آپ کو اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر فیصلوں میں آپ کے کوئی وہ نظر آنی چاہیے، کیا کہتے ہیں اس کو، میں کہ کوئی ابہام نہ رہے، مطلب نہیں وہ مطلب ابہام نہیں، مطلب فیصلے اتنے ٹھوس ہونے چاہیے کہ پھر اس میں سے کوئی وہ خامی نہ رہ جائے. لیکن سٹل چونکہ ظاہر ہے لیڈر آپ کا اندر ہے، اور اس کے بعد مختلف لوگ جا کے باتیں بھی مختلف کرتے ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بات کوئی کان میں ڈال دیتا ہے، وہ مجھے یاد ہے ایک صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا، اللہ بخشے انہیں، کہ وہ کوئی جا کے پہلی جو شکایت لگا دیتا تھا نا، اس کی وہ پکے ہو جاتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، دوسرے کے خلاف ایکشن ہو جاتا تھا. تو پھر ایک صاحب ایک دفعہ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا جی آپ کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی یہ کہے نا کہ کتا آپ کا کان لے گیا ہے، آپ اپنا کان چیک نہیں کرتے، کتے کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں. تو بعض جگہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور بڑے لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں. مطلب ایک بندہ جائے گا، وہ کوئی بات کر رہا ہوگا، پھر ایک اور بھی بات ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں سے اب بات بھی وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں سننا، وہ کرتے ہیں لوگ نا نارملی. کیونکہ اگر اب وہ نہیں کریں گے، کوئی اختلافی بات کریں گے، تو شاید وہ آپ کا نمبر وہاں سے پیچھے ہٹ جائے گا اور آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے فیصلے پی ٹی آئی کے فیصلوں میں تو ہمیشہ سے آپ کو اس طرح کا نظر آتا ہے کہ کوئی کنکریٹ فیصلہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. مطلب جب آپ کی لڑائی تھی، آپ کو پتا تھا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو کرنا ہے جب بھی اس کو موقع ملے گا. اس کے بعد پھر وہ عدالتوں کے پاس چیز جاتی ہے. اب پتہ نہیں ان کو کیا کانفیڈنس ہوگا سپریم کورٹ سے، لیکن مجھے سچی بات ہے نہیں لگتا کہ وہاں سے بھی ان کو کوئی ریلیف مل سکے گا. میرا صرف اختلاف اس سارے معاملے میں اس چیز پہ ہے کہ چلیں ان کو سیٹس آپ نے نہیں دیں جو باقی سیٹس دوسری جماعتوں کو نہیں دینی چاہیے تھی، جو میرا استدلال ہے. میرے حساب سے وہ نہیں بنتی تھی. بہرحال فیصلہ اسٹل عدالتوں نے کرنا ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے. ٹھیک ہے عامر صاحب، جس طرح ریمارکس میں کہا بھی گیا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آپ نے اس میں شامل ہو کر اپنے کیس کو کمزور کیا. اسد کیسر کہتے ہیں کہ 20 سیٹیں نون لیگ کو دینے کا ٹاسک الیکشن کمیشن کو مل گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک کمزور قانونی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا سنی اتحاد کونسل کو، یا جس طرح سے اب تو یہ کھلے عام بات ہوتی ہے کہ یہ پری پلان تھا اور اسی طرح کا اسکرپٹ تھا، ایسا ہی ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ وہ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ نزلہ گرتا ہے تو بیچارے الیکشن کمیشن پہ نام لے لے کے اصل جگہ کا نام ہی نہیں لیتے. بھائی جدھر لڑائی 9 مئی کی لڑی ہے وہاں سے جا کے ٹھیک ہو جاؤ. آپ انتظار بھی کر رہے ہیں 8 فروری کا، کیا کمزور فیصلہ سازی ہے. سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب جیسے کوئی لوگ جاتے ہیں نا ملنے جیل میں، تو وہ پہلے آرڈر چیک کرتے ہیں کہ کورٹ کا آرڈر ہے یا یہ ملی بھگت ہے یا یہ ادھر کا آدمی میرا اپنا بندہ بن کے آیا. اعتماد تو انہیں کسی پہ رہا نہیں ہے. اور وہ جیسے انہوں نے کہا کہ اسد کیسر کے بھائی سپیکر ہوں گے، بعد میں بدل دیا. انہوں نے کہا تیمور جھگڑا وزیر خزانہ ہوگا، نہیں بنایا. اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ اس ملاقات کے بعد جو کل شہباز شریف صاحب سے کی ہے، اور کب شک کے وہ دائرے میں آئیں گے اور کس طرح کی وہ گفتگو ہوگی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ جماعت اسلامی یا MWM آپ کلیئر کریں. آپ نے پہلے جماعت اسلامی کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ صرف KP میں کریں گے، جب پہلے پوری پارٹی کا کہا تھا، اور پھر کہا MWM سے باقی جگہوں پہ کریں گے. جماعت اسلامی نے سیٹوں کے سے ہٹ کے کہہ دیا کہ کرنا ہے تو ساری جگہ پہ اکٹھا کیجیے.
اب یہ بات ان کے وکلا کو بالکل اچھی طرح پتہ تھی، جس طرح ان کے وکلا نے سپریم کورٹ میں بتایا کہ بلہ ہمارا جانا ہے، وہ 3.25 منٹ کی ویڈیو ہے، سن لیں ان کے وکلا کے دلائل۔ اب وہ جس ہائی کورٹ پہ سب سے زیادہ تکیہ تھا، وہاں 5 ججوں نے لارجر بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا ہے اور دونوں طرف سے دیا ہے، یعنی کہ ایک تو سیٹیں آپ کو نہیں ملیں گی اور جو دوسروں کو دی گئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بھئی یہ مال غنیمت تھا جو کل جج صاحب کہہ رہے تھے، میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ مال غنیمت لینے ہیں، وہ باقی پارٹیاں پہنچ گئی ہیں، سیاسی جہاد ہو رہا ہے، کوئی وہ تو نہیں ہو رہا، تو وہ اپنا اپنا حصہ تو ماریں گے نا کہ جی ٹھیک ہے، پھر اگر ان کا نہیں تو جو ان کا استدلال تھا کہ پارلیمنٹ مکمل نہیں تو وہ بھی مکمل ہو گیا، ہائی کورٹ نے تو سٹیمپ کر دیا۔ اب جو بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے وہ وہی تھا، اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے یار ہمارے پہ مہربانی کرنا، جب بھی ہماری پٹیشن آئے بھئی آپ لا پوائنٹ پہ بات کیجئے نا، آپ گھر سے بیٹھ کے مطلب کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ٹیمیں نہیں بنی ہوئی، پراپر ہوم ورک نہیں ہے۔ کل آپ لوگ وہاں پہ پہنچے نہیں کیس لڑنے کے لیے، 5 رکنی بینچ بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتا رہا کہ تشریف لے آئیے، نہیں جی میں وہاں بزی ہوں، آج جا کے دلائل دیے تو پھر دلائل کا نتیجہ آ گیا۔ یہ پی ٹی آئی کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا پڑے گا کہ کب تک وہ اسٹیٹ کی دشمنی میں یہ کام کرتے رہیں گے، کبھی IMF جائیں گے، کبھی وہاں پہ ان کے لوگ خط لکھنے شروع کر دیں گے یورپی یونین کو اور پھر مکریں گے، تو یہ تو چلتا رہے گا ان کے ساتھ۔ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ رعایت کوئی نہیں ہے موجود۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی۔ فیصل صاحب لیکن خود اپنے ہی فیصلے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کر رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں تحریک انصاف جو ہے نا ایز اے آرگنائزیشن کبھی بھی طاقتور نہیں تھی کسی بھی زمانے میں۔ تحریک انصاف کے اندر تو آرگنائزیشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا بنیادی پالیسی کیا ہے، کب تبدیل ہوتی ہے، ان کے فیصلے، ان کی تو اپنی لیڈرشپ اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ یو ٹرن لینا جو ہے ہمارا ایک خاصہ ہے۔ جس پارٹی کا ایک خاصہ یو ٹرن لینا ہو اس سے آپ آرگنائزیشن فیصلوں پہ کیا ثواب دید کر سکتے ہیں؟ پھر جن حالات سے دوچار ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بند ہے، یہ بھی برحال ایک حقیقت ہے۔ ان کے آپس میں رابطوں کا جو ہے وہ فقدان ہے، تو اس میں جو اتنی جو بد اعتمادی ہو رہی ہے یا اتنا جو انتشار پیدا ہو رہا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لیڈر کے رابطے نہیں ہیں۔ لیکن ان کے اندر کبھی بھی تحریک انصاف کی آپ پوری سیاست اٹھا لیں، ان کے اندر کبھی بھی قوت فیصلہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اپنے فیصلوں پہ کھڑے رہنا، یہ 2 کام اس پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ بھئی اگر آپ جماعت اسلامی کے ساتھ چلے جاتے تو آپ کو تو بیٹھے بیٹھے کی سیٹیں مل جاتی نا، کیا پرابلم تھی؟ ایک عوامی قوت بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتی، برحال ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتا۔ جماعت اسلامی کے پاس عوامی ووٹر نہ ہو، عوامی قوت ہے، کراچی میں جبکہ ان کے پاس ووٹر بھی آ گیا، آرگنائزیشن اسٹرکچر ان کے پاس ہے، ان کے پاس کارکنوں کا ایک ڈھانچہ موجود ہے، اور ان کے پاس یہ سب چیزوں کے کاغذات جمع کروائے ہوئے تھے۔ آپ کو تو بیٹھے بیٹھائے جو ہے سیٹیں مل جاتی، عددی صورتحال جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی، وہ جو ہے سینٹ کے الیکشن پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہے اگر آپ کر لیتے۔ لیکن آپ کو تو خوف تھا کہ وہ امریکہ سے ناراض ہو جائے گا، یا پھر اس وقت کہیں نہ کہیں آپ بھی ڈکٹیشن لے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ بھی جو ہے کسی کو جو ہے وہ خوش کرنے کی جو ہے وہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ عوام ہے، اور بلا مبالغہ عوام ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کے پاس آرگنائزیشن نہیں ہے، اور تحریک انصاف خود اپنے ساتھ نہیں ہے۔ ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے جو ہے نا پالیسی جو ہے وہ کون بناتا ہے، کیسے بناتا ہے۔ ایک جو سیاسی جماعتوں کا ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا ہے وہ تو ہمیں اس پوری پارٹی کے اندر کبھی بھی نظر نہیں آیا، اور اس کے اثرات جو ہے اس پارٹی کو ہمیشہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑتے ہیں، مستقبل میں بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ عوام کیوں ان کے ساتھ ہے؟ اور بنیادی طور پہ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، عوام جو ہے وہ عمران خان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی کی مخالفت میں جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس سوچ کے ساتھ ہے جو سوچ اس وقت انہوں نے اختیار کی ہوئی۔ کل کو کوئی مضبوط انداز میں